آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ سنگین کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خودکشیاں کیوں زیادہ ہو رہی؟ کیوں لوگ اپنی جان دینے پہ تلے ہوئے؟ اس کی سب سے اہم بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ اسلامی تربیت ان کو نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کی ان باریکیوں نزاکتوں سے ہم نے کبھی ان کو واقف نہیں کروایا۔ اس کے بجائے یہ ٹی وی، یہ سیریل، یہ فلم، یہ مختلف قسم کے چینلز اور یہاں آنے والی خبریں، اور ساتھ میں یہاں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد جو ہر چھوٹے مسئلے پہ خودکشی کرنے پہ آمدہ ہوتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ کی تربیت اسلامی تعلیمات سے کم ہو رہی ہے، ان سیریلوں سے یا اس سماج سے ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جس سماج میں خودکشی ایک فیشن بن جائے، وہاں ہر چھوٹی بڑی بات پہ ایک لڑکی سوچتی میں خودکشی کر لوں گی، اور بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں میں جب تک رہوں گی میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہے، اس لیے میں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچانے کے لیے خودکشی کر رہی ہوں۔ میں اپنے باپ کو اور ستا نہیں سکتی، میں اپنی ماں کو اور پریشان نہیں کر سکتی، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو اور پریشان نہیں کر سکتی، میں ختم ہو جاؤں گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اگر یہ دنیا صرف یہیں تک دنیا ہوتی، تمہاری سوچ کی بھی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن تم جانتے ہو، تم جانتی ہو، تم سمجھتے ہو، تم سمجھتی ہو، تم نے پڑھا ہے، تم نے یہ ان چیزوں کو جانا ہے، اور تمہیں جاننا پڑے گا اگر مسلمان ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنے لیے بھی آزمائش ہیں، ہم پرایوں کے لیے بھی آزمائش ہیں، اور یہاں آزمائش میں ہر آزمائش کے بعد آدمی کامیابی سے نزدیک ہوتا ہے، ہر آزمائش کے بعد اللہ سے اور قریبی ہوتا ہے۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کانٹے کی چبھن کے بدلے میں ایک گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اس کی ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ ایک کانٹا بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے اور آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہا ہے۔ تو آپ کی زندگی کے یہ مسائل جو پہاڑ ہیں، جن کے سامنے آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے، آپ یہ سوچو یہ پہاڑ نہیں، یہ پہاڑوں جیسے ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جائے گی۔ صبر کرو، مقابلہ کرو، اور آخری حل خاص طور پہ ازدواجی زندگی کے معاملات میں اسلام نے یہ رکھا ہے، اگر زندگی نہیں ہو پا رہی ہے طلاق لے لو، خلا کروا لو۔ اللہ نے زندگی میں بڑی گنجائشیں رکھی ہے۔ حضرت ام سلمہ جب تک حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، بڑے اچھے شوہر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد آ کر دعا سکھلائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر شوہر مجھے عطا کر۔ حضرت ام سلمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر مل سکتا ہے کیا؟ وہ کہتی ہے میں یہی سوچتی رہی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں سے مل سکتا ہے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی کا پیغام خود آیا، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ کرتی، تب جا کے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کے جیسا بہتر انسان بھی مل سکتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی کوئی انسان آخری نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی بیوی آخری ہے، نہ کوئی شوہر آخری ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے زندگی کے ایسے تلخ تجربات کے بعد اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی دیتا، اس لیے کبھی ہمت اور حوصلہ نہ ہارنا۔